السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وہ سجدہ روئے زمین جسے کاٹ جاتی ہے، وہ سجدہ روئے زمین جسے کاٹ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالی نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بنا کر لب گشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مقرر حضرات کے مابین لب گشائی کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ہمیں سما سے زیادہ عمل پیرا بنائے۔ خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفے سے سرفراز فرماتا رہا۔ ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و ارفع تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس متبرک تحفے کی فضیلت روزے روزے بھی کرا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا، روزہ کو بھی فرض پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو بھی فرض پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرض پر نازل فرمایا، تمام احکام کو فرض پر نازل فرمایا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں۔ یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے، اور اعلیٰ و عرفہ ذوق ہے، اور اعلیٰ و عرفہ سے کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرصہ الہی پر ملا کر عطا کیا گیا۔ عزیزان گرامی، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر اقیموا الصلاۃ ذکر کیا گیا ہے، کہیں پہ یہ الفاظ ذکر کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنوں صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا تو تمام صحابہ یوں اٹھے، سبحان اللہ، اب تو نمازوں کے ذریعے ہم ہر مشکل آسان کر دیں گے، اب تو خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں، 500 نماز کا ثواب ملے۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی وہ بات جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا۔ عزیزان گرامی، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی ہو نہیں سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی ہو نہیں سکتا، کوئی کتب نماز کے بغیر کتب ہو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ اکرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر دعوت کی، تبع تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی، ائمہ مجتہدین نے بھی نماز کو پکڑ رکھا، اولیاء اکرام نے بھی نماز کو اختیار کیا۔ کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور نبی بن گیا ہو، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو، کوئی کتب نماز کے بغیر کتب بن گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو، آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ ہمارے محبوب عمل ہے۔ نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے۔ کیوں نہ ہو، نماز ہے ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اس دن کسی کا کوئی نہ ہوگا، اور سے نفسی پکارے گی، اس وقت سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ ماہ رسالت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، أول ما يحاسب به
أول ما يحاسب يوم القيامة الصلاة، فإن صلوا سائر أعمالي وإن فسد سائر أعمالي. یوم قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اس دن نماز کا سوال ہوگا. اگر نماز درست ہے تو سارے اعمال درست ہیں، اور اگر نماز ہی بیکار ہے تو سارے اعمال بیکار ہیں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، روز محشر کے جاگزات مگر اولین کرسی سے نماز مگر. میرے عزیزوں، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اگر ہم نمازی چھوڑیں گے تو قبر میں جانے کے بعد ہمارے ساتھ زمین کیا معاملہ کرے گی. اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. پڑھ نماز پڑھ جگانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پڑھ جگانا نہ کر کوئی بہانہ. اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ. اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ.